تین صفات کی بات ہو گئی ہے، علم اور قدرت اور حیات۔ اب ارادے کی بات ہے، تو ارادے کے اس بات کے لیے علامہ کمال ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کلام چلا رہے ہیں۔ ثم كل صادر عنه في وقت كان من الممكن صدور ضده فيه۔ یہاں سے ارادہ ثابت کرنے کے لیے کلام چلا رہا ہے۔ فرماتے دیکھیں، جس وقت میں بھی جو ممکن پیدا ہوتا ہے، باری تعالی سے جب کسی ممکن کا صدور کسی وقت میں ہوتا ہے، تو جیسے اس ممکن کا صدور اس وقت میں ممکن ہے، اسی طرح اس ممکن کی ضد کا صدور بھی اس وقت میں ممکن ہے، اسی وقت میں، کیونکہ وقت کی نسبت ممکن اور ممکن کی ضد دونوں کی طرف برابر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص وقت کی تخصیص ہے ممکن کے ساتھ یا ممکن کی ضد کے ساتھ، تخصیص نہیں۔ تو جو بھی وقت آپ لیں گے کہ اس وقت میں یہ ممکن پیدا ہو گیا، تو اسی وقت میں اس کی ضد پیدا ہونا بھی ممکن ہے۔ کیونکہ کسی خاص وقت کے ساتھ کسی ممکن کے وجود یا عدم کی تخصیص تو ہے نہیں، وقت کی نسبت دونوں کی طرف برابر ہے۔ اچھا، جب مسئلہ یہ ہے کہ وقت کی نسبت ممکن اور اس کی ضد دونوں کی طرف برابر ہے، کسی کے ساتھ اس کا اختصاص نہیں ہے، ایک یہ بھی اس طرح سے بھی ممکن ہے۔ دوسرا یہ بھی فرماتے ہیں علامہ کمال ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کہ اسی ممکن کا صدور کسی اور وقت میں بھی ممکن ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہوا کہ یہ وقت آپ خاص کر دیں کہ اس ممکن کا صدور 1 بجے، دن کے 1 بجے ہو گیا، تو اسی دن کے 1 بجے میں اس ممکن کی ضد کا صدور بھی ممکن ہے۔ اچھا، اب وقت کو تبدیل کر دو کہ اسی ممکن کا صدور 2 بجے بھی تو ممکن ہے، اسی ممکن کا صدور 3 بجے بھی تو ممکن ہے۔ جب کسی وقت کا کسی ممکن کے صدور یا عدم صدور کی طرف نسبت میں کوئی اختصاص نہیں ہے، تو جب تخصیص نہیں ہے تو اس ممکن کا صدور اس وقت میں بھی ممکن ہے اور اس وقت میں بھی ممکن ہے اور اس وقت میں بھی ممکن ہے۔ ایک تو یہ کہ اوقات میں اختلاف کر دیں، ممکن ایک ہو یا اس ممکن کی ضد ہو۔ دوسرا، اس ممکن میں تغیر کرے کہ جس وقت میں یہ ممکن صادر ہو رہا ہے، اسی وقت میں دوسرے ممکن کا صدور بھی ممکن ہے، یا دوسرے ممکن کی ضد کا صدور بھی ممکن ہے۔ تو یہ دونوں طریقوں سے یہ پتہ لگا کہ وقت کا کسی خاص ممکن کے ساتھ اختصاص نہیں ہے، بلکہ وقت صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ ممکن اس میں صادر ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، اس کی ضد اس میں صادر ہو جائے تو بھی
ٹھیک ہے، وقت صلاحیت رکھتا ہے کہ اس کے اندر یہ ممکن صادر ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، یہ دوسرا ممکن اس کے اندر صادر ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ تو جب وقت میں کوئی اختصاص اپنی ذات کے اعتبار سے کسی ممکن یا اس کی ضد کے ساتھ نہیں ہے، اب جب آپ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ زید تو دن کے 1 بجے پیدا ہو گیا، تو اس 1 بجے کے ٹائم کے ساتھ زید کے وجود کا، زید کے صدور کا کوئی اپنی ذات کے اعتبار سے اختصاص تو نہیں ہے۔ تو جب ذات کے اعتبار سے اختصاص نہیں ہے تو اب یہ زید کے وجود کا اس 1 بجے میں ہو جانا، اس تخصیص کے لیے تو کوئی مخصص، کوئی مرجح تو چاہیے۔ بالذات تو نہ وقت کا اختصاص ہے اس ممکن کے ساتھ، نہ وقت کا اختصاص ہے اس ممکن کے ضد کے ساتھ، نہ اس وقت کا اختصاص ہے اس ممکن کے ساتھ، نہ اس دوسرے ممکن کے ساتھ۔ یہ بھی صادر ہو سکتا ہے، دوسرا ممکن بھی، تیسرا ممکن بھی۔ تو جب اختصاص نہیں ہے اور اس کے باوجود یہ ممکن اس وقت میں صادر ہو رہا ہے، تو پھر کوئی مخصص چاہیے۔ ورنہ اگر آپ کہتے ہیں یہ ممکن اس وقت میں پیدا ہو گیا اور یہ دوسرا کیوں نہیں پیدا ہوا، تو اعتراض ہو جائے گا نا کہ یہ تو ترجیح بلا مرجح ہے شیخا، یہ تو ایسا کام نہیں چلے گا، ڈنڈماری تو نہیں چلتی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس ٹائم میں دن کے 1 بجے یہ زید پیدا ہو گیا، تو میں کہتا ہوں یہ عامر کیوں نہیں پیدا ہوا؟ یا آپ کہتے ہیں کہ یہ زید پیدا ہوا 1 بجے میں، ہم کہتے ہیں یہ زید کی ضد کیوں نہیں پیدا ہوئی اس وقت؟ یہ سوال تو ہوگا نا۔ تو مرجح چاہیے، مرجح یعنی مخصص چاہیے کہ جو بھی ممکن کسی وقت میں صادر ہوا، اسی وقت کے ساتھ اس کا اختصاص کیوں ہوا، جبکہ بے اعتبار ذات نہیں ہے۔ تو یہ جو مخصص ہے جناب، اس کو ارادہ کہتے ہیں کہ یہ زید پیدا ہوگا اسی ٹائم میں، عمر نہیں پیدا ہوگا، زید پیدا ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس مخصص کا نام کیا ہے؟ ارادہ۔ لہذا باری تعالیٰ کا ارادہ بھی ثابت ہو گیا کہ بھی یہ ممکنات ساری باری تعالیٰ سے صادر ہیں، اور ہر ممکن کسی نہ کسی وقت میں صادر ہے۔ تو اعتراض ہوتا ہے کہ اگر ایک وقت میں زید صادر ہے تو اس وقت میں عمر کیوں صادر نہیں ہے؟ اور اگر زید اس وقت میں صادر ہے تو کل کیوں صادر نہیں ہے؟ یہ اعتراضات ہوں گے۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ میاں یہاں مرجح ہے، ترجیح بلا مرجح نہیں ہے۔ تو وہ مخصص اور ترجیح دینے والا، اس وقت کے ساتھ اختصاص پیدا کرنے والا، وہ کیا چیز ہے؟ ارادہ۔ سمجھ گئے ہو؟ تو باری تعالیٰ کی صفت ارادہ بھی ثابت ہو گئی کہ باری تعالیٰ مرید ہے۔ ترجمہ کرو میاں۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ دیکھیں، ثم کل صادر عنہ فی وقت، باری تعالیٰ سے جو بھی ممکن صادر ہے کسی خاص وقت میں، تو وہی وقت کان من الممکن صدور ضدہ فیہ،
تو اسی وقت میں ممکن تھا کہ اسی ممکن کا ضد صادر ہو جائے اس میں، جو ممکن کسی وقت میں صادر ہوا اسی معین وقت میں اسی ممکن کے ضد کا صدور بھی ممکن تھا۔ تو اب یہ صادر ہوا، اس کی ضد کیوں صادر نہ ہوئی اس وقت میں؟ ایک اعتراض آگے فرماتے ہیں علامہ کمال ابن حمام کہ او صدورہ بعینہ فی وقت آخر قبل ذلک الوقت او بعدہ، یا یوں لیجئے کہ اسی ممکن کا صدور جو اس ٹائم میں ہوا میاں اس کے بعد والے وقت میں کیوں نہیں ہوا، یا اس سے پہلے والے وقت میں کیوں نہیں ہوا؟ کہ باعتبار تو اختصاص ہے نہیں، باعتبار ذات، تو یہ اختصاص کدھر سے آ گیا؟ مخصص چاہیے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو فرما دیا فَتَخْصِيصُهُ بِذَلِكَ الْوَقْتِ دُونَ الْمُمْكِنِ الْآخَرِ، اس ایک ممکن کی تخصیص اسی وقت کے ساتھ، نہ دوسرے ممکن کی تخصیص کہ اس وقت میں زید ہی پیدا ہوگا، عمر پیدا نہیں ہوگا، دوسرا ممکن اس وقت میں پیدا نہیں ہوگا، زید ہی پیدا ہوگا، عمر نہیں پیدا ہوگا۔ یہ فَتَخْصِيصُهُ اسی ممکن کی تخصیص بذالک الوقت اسی وقت کے ساتھ، دون الممکن الآخر کسی ممکن آخر کا اختصاص نہیں بلکہ اس زید کے پیدا ہونے کا اختصاص ہے اس ٹائم کے ساتھ، عمر کے پیدا ہونے کا اختصاص نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ جب کہ وقت تو دونوں کے لیے صلاحیت رکھتا ہے باعتبار ذات۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یہ تو کہتا ہے یہ جو تخصیص ہے لا بد من کونہ لمعنن، ضروری ہے کہ یہ تخصیص کسی نہ کسی معنی کے اعتبار سے ہو، کوئی معنی یہاں پر ایسا موجود ہے جو سبب بنا ہے اس تخصیص کے لیے، وہ معنی ایسا چاہیے کہ یصرف القدرت المناسبۃ للضدین والوقتین علی السواء عن ایجاد فی غیر ذلک الوقت۔ قدرت تخصیص کے لیے معنی ایسا چاہیے کہ وہ معنی اس قدرت کو جو قدرت مناسب ہے ضدین کے ساتھ، دیکھو اسی قدرت سے یہ زید بھی پیدا ہو سکتا ہے اور اس کی ضد بھی پیدا ہو سکتی، قدرت تو ایک ہے، لیکن اب قدرت کی نسبت دونوں کی طرف برابر ہے، اس عین کی طرف بھی اور اس کے ضد کی طرف بھی۔ تو اب آپ کہتے ہیں کہ یہ عین پیدا ہوا اس وقت میں، تو میاں کوئی ایسا معنی چاہیے نا کہ اس عین کو اس کے ضد پر ترجیح دے دینا اس وقت کے ساتھ، جب کہ وقت بھی دونوں کے لیے صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اب اس عین کو آپ ترجیح دیتے ہیں، اسی وقت کے ساتھ خاص کرتے ہیں اس کو، تو میاں اس دوسرے وقت کے ساتھ کیوں نہیں خاص کرتے، یا اس دوسرے ممکن کو اس وقت کے ساتھ کیوں خاص نہیں کرتے؟ ایسا ایک معنی چاہیے جو وہ ایک کو دوسرے پر ترجیح دے دے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اسی لیے فرماتے ہیں ایسا معنی یصرف القدرت المناسبۃ للضدین، ہاں کہ وہ صرف کر دے اس قدرت کو جو مناسبت اس کی دونوں ضدین کے ساتھ ہے، اس قدرت کو جو صلاحیت رکھتی ہے دونوں ضدین کی، لیکن آپ اس کو صرف کرتے ہیں ایک کی طرف، تو میاں وہ ایک کی طرف صرف کرنے والی کوئی شے چاہیے، کوئی معنی چاہیے، سمجھائیے۔ والوقتین، اور وہ دونوں وقتین کے لیے صلاحیت رکھتے ہیں علی السواء، کیونکہ یہ ممکن اس وقت میں بھی صادر ہو سکتا ہے تو اس کے بعد کے وقت میں بھی تو صادر ہو سکتا ہے، اس کے بعد وقت میں بھی صادر ہو سکتا ہے۔ تو جب وقتین بھی ایسے ہیں کہ صلاحیت اس کے لیے اور اس کے ضد دونوں کے لیے رکھتے ہیں، تو اب ایک وقت کے ساتھ اس کی تخصیص کے لیے مخصص چاہیے۔
بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اچھا، تو ایسا معنی مصرف چاہیے کہ اس کو تصریف کر دے، اس قدرت مناسبہ کو صرف کر دے، پھیر دے، عن ایجادہ فی غیر ذالک الوقت، کہ میاں اس وقت کے بغیر اس ممکن کا ایجاد نہیں ہو سکتا، ایسی قدرت مصرفہ چاہیے۔ او ایجاد غیرہ، ہاں، الی ذالک الوقت، سمجھائیے، کہ یا اس غیر کے ایجاد کو پھیر دے اس وقت سے، کہ اس وقت میں وہ امر نہیں پیدا ہو سکتا میاں، یہ زید ہی پیدا ہوگا، ایسا کوئی معنی مخصص چاہیے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ الی تخصیصہ دون غیر بذالک الوقت، کہ اس وقت کی تخصیص، اس وقت کے ساتھ تخصیص کر دے اس ممکن کے، ایسا کوئی معنی ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں ولا نعنی بالارادۃ الا ذلک المعنی المخصص، بس ارادہ کا لفظ جب ہم بولتے ہیں نا تو یہی معنی مخصص مراد ہوتا ہے، لہذا یہ جو مخصص ہو گیا اسی کو ہم ارادہ کہتے ہیں۔ فَهُوَ صِفَةٌ تُوجِبُ تخصیص المقدور بخصوص وقت ایجادہ، لہذا ارادہ صفت، یعنی صفت حقیقیت قدیمت ازلیت، جیسے باری تعالیٰ کی ساری صفات ہیں، یہ ارادہ جو ہے صفت، یعنی صفت حقیقیت ازلیت ابدیت قدیمت، اور یہ توجب تخصیص المقدور بخصوص وقت ایجادہ، کہ وہ اس مقدور کی تخصیص کر دیتی ہے اس کے وقت ایجاد کے ساتھ، جو اس مقدور کے ایجاد کا وقت ہے اس وقت کے ساتھ اس مقدور کی، اس ممکن کی تخصیص کر دیتی ہے۔ اس قوت مخصصہ کا نام، صفت مخصصہ کا نام ارادہ۔ سمجھے وہ بات؟ بس یہ بات ختم ہو گئی، یہ تو ارادے کو ثابت کر دیا۔ اب ایک اور وہم سا ہوتا ہے، اس کا ازالہ کرتے ہیں علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں اچھا یہ تقریر جو ہے اس سے تو یہ پتہ لگا کہ ایک یہ مقدور ہے، یعنی وہ ممکن جو خاص وقت میں صادر ہوا، تو اس مخصص نے اس مقدور کی تخصیص کر دی اس وقت کے ساتھ، تو اس مخصص کا نام ارادہ ہو گیا نا۔ تو یہ جو ممکن پیدا ہوا اس وقت کے اندر، اس کا نام کیا ہو گیا؟ مراد۔ اس مخصص کا نام کیا ہوا؟ ارادہ۔ تو جو اس خاص وقت میں پیدا ہوا ممکن، وہ کیا ہوا؟ مراد۔ تو میاں مراد تو ممکن ہے، ممکنات میں سے، تو مرادات میں تو تغیر تبدل ہوتا ہے کیونکہ ممکن ہے، تو ممکن تو تغیر و تبدل کو قبول کرتا ہے نا۔ تو یہ مراد جو ممکن ہے اور قابل تغیر ہے، جب اس میں تغیر ہوگا تو پھر اس کے ساتھ ارادے کا تعلق ہے نا، تو اس تعلق کی بنیاد پر اس ارادے میں بھی تغیر ہوگا، تو جو تغیر قبول کرے وہ تو حادث ہوتا، تو ارادہ بھی حادث ہو گیا۔
سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ ایک اشکال یہاں پر کھٹکتا ہے، ہوا نہیں ہے یہاں پر کہ میاں یہ تو مخصص تو چلو ارادہ ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن اس ارادے کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مراد کے ساتھ ہے۔ تو مراد تو شے ممکن ہے نا، تو شے ممکن تو تغیر قبول کرتا ہے، تو جب وہ تغیر قبول کرے تو اس کے متعلق کون ہے؟ ارادہ، تو پھر اس کے برکت سے ارادہ بھی تغیر قبول کرے گا۔ تو جب جو ارادہ تغیر قبول کرے تو وہ ارادہ تو کل متغیر حادث، آپ پڑھتے ہیں، تو اگر یہ بھی تغیر قبول کر دے جناب تو یہ تو پھر حادث ہو گیا۔ تو یہ تو باری تعالیٰ کے لیے صفت ہو نہیں بن سکتی ہے کہ باری تعالیٰ کوئی محل حوادث تو نہیں ہے۔ اس لیے یہ ارادہ جو تم نے ثابت کیا یہ تو باری تعالیٰ کی صفت نہیں بن سکتا۔ تو تم نے کہا صفت توجب تخصیص المقدور بخصوص وقت ایجادی، تو یہ تو کیسی صفت حقیقیت ازلیت، یہ تو ازلی نہیں ہوا۔ یہ سوال یہاں پر ہو گیا۔ علامہ کمال ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وہم کا ازالہ کرتے ہیں، کہتے ہیں میاں دیکھو معلوم کے ساتھ علم کا تعلق ہوتا ہے، باری تعالیٰ کے علم کا تعلق کس سے ہے؟ معلوم سے۔ باری تعالیٰ کی قدرت کا تعلق کس سے ہے؟ مقدور سے۔ تو باری تعالیٰ کے ارادے کا تعلق کس سے ہے؟ مراد سے۔ تعلقات ہر صفت کے اپنے اعتبار سے جو اس کا متعلق ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو علم باری تعالیٰ کی صفت ہے، اس صفت کا تعلق معلوم سے ہے۔ قدرت صفت ہے، اس کا تعلق مقدور سے، تو ارادہ بھی صفت ہے، اس کا بھی تعلق مراد سے ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ صفات باری تعالی بتغیر متعلقات متغیر نہیں ہوتے۔ صفات باری تعالی بتغیر متعلقات متغیر نہیں ہوتے۔ اگر اس صفت کے متعلق میں تغیر آ جائے، آ سکتا ہے کیونکہ وہ ممکن ہے۔ اسی طرح تعلق میں بھی تغیر آ سکتا ہے کہ تعلقات بھی ممکن ہیں۔ معلوم بھی ممکن، باری تعالیٰ کے علم کا جو تعلق ہے نا اس معلوم کے ساتھ وہ تعلق بھی ممکن، مقدور بھی ممکن، اور باری تعالیٰ کی قدرت کا جو تعلق ہے نا اس مقدور کے ساتھ وہ تعلق بھی ممکن، مراد بھی ممکن، اور باری تعالیٰ کے ارادے کا جو تعلق ہے اس مراد سے وہ تعلق بھی ممکن۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ارادہ ممکن ہو جائے گا۔ ارادہ صفت قدیمہ، تعلقات حادث، مرادات یا معلومات یا مقدورات سب حادث۔ اور وجہ بتاتے ہیں علامہ کمال ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کہ دیکھو اس کو سمجھو، فرماتے ہیں والعلم، یہاں سے یہ جواب دے رہے ہیں ہاں، والعلم متعلق ازلا بذالک التخصیص، اس تخصیص کے ساتھ علم کا تعلق ازلی ہے۔ الذی اوجبتہ الارادۃ، وہ تخصیص
جس کے لیے ارادہ موجب بنا، سمجھائیے، اس کے ساتھ ارادے کا تعلق کیا ہے؟ تو میاں وہ مراد ہو سکتا ہے کہ قابل تغیر ہو، لیکن علم کا تعلق اگر معلوم کے ساتھ ازلی ہے تو علم تو کیا ہو گیا؟ ازلی۔ معلوم نہیں ہے ازلی، لیکن علم ازلی۔ ارادے کا تعلق مراد کے ساتھ یہ ازلی ہے، قدرت کا تعلق مقدور کے ساتھ ازلی ہے۔ فرماتے دیکھو، فلاسفہ نے ایک بات کی، بنیادی طور پر علامہ ابن حمام یہاں سے ان کا رد کرنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں فلاسفہ نے یہ کہا کہ حادث یومی ہے، آج فرض کرو کوئی ممکن پیدا ہو گیا، تو فلاسفہ کہتے ہیں کہ جو آج پیدا ہوا نا، تو اس کے ساتھ اس کا علم بھی آج حادث ہو گیا۔ جو ممکن آج پیدا ہوا، اس کے ساتھ اس کا علم بھی آج پیدا ہوا۔ اسی طرح جو آج پیدا ہوا، اسی طرح اس کی قدرت بھی آج پیدا ہوئی۔ شرائط میں آپ نے پڑھا کہ کہتے ہیں قدرت جو ہے وہ مع المقدورات ہوتی ہے، مع المقدورات۔ تو علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میاں، آج ممکن پیدا ہوا تو اس کا علم بھی اگر آج پیدا ہوا، تو جو علم آج پیدا ہوا وہ حادث ہے کہ ممکن ہے کہ قدیم ہے؟ وہ تو حادث ہے۔ تو باری تعالیٰ محل حوادث ہے، اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ ممکن آج پیدا ہوا تو اس کا علم بھی آج پیدا ہوا، کیونکہ آج علم پیدا ہوگا تو علم تو باری تعالیٰ کی صفت ہے، وہ معلوم تو نہیں ہے، لیکن علم تو باری تعالیٰ کی صفت ہے، تو باری تعالیٰ تو محل حوادث نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ ممکن آج پیدا ہوا تو جس وقت ممکن پیدا ہوگا اسی وقت اس کے ساتھ اس کا علم بھی پیدا ہوگا، ورنہ لازم آ جائے گا کہ باری تعالیٰ محل حوادث بن جائے۔ اس لیے فرماتے کہ ایسا نہیں ہے، علم ہے ازلی، بے شک معلوم جو ہے وہ حادث ہے، لیکن تعلقات میں البتہ متکلمین کے اقوال ہیں دو۔ مثلا ارادے کا تعلقات ہے، تعلق ہے مراد سے، قدرت کا تعلق ہے مقدور سے، علم کا تعلق ہے معلوم سے۔ تو علم کے ازلی ابدی قدیم ہونے پر تو سب کا اتفاق، معلوم کے حادث ہونے پر بھی سب کا اتفاق، لیکن مسئلہ تعلقات کا، تو اس میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ تعلقات ازلی ہیں، تعلقات ازلی ہیں، اور بعض متکلمین فرماتے ہیں کہ نہیں، تعلقات بھی حادث ہیں، جیسے معلوم حادث ہے ویسے تعلقات بھی یہ قول راجح ہے، اگرچہ یہاں ان کے کلام سے یہی پتہ لگتا ہے کہ تعلقات ازلی ہیں، لیکن یہ وہ مرجوح قول کے اوپر انہوں نے وہ بنیاد رکھی ہے اس کی۔ راجح قول یہی ہے کہ تعلقات بھی حادث ہیں، اور معلومات اور مقدورات اور مرادات بھی حادث ہیں، صرف علم یا قدرت یا ارادہ یہ باری تعالیٰ کی صفات ہیں اور یہ ازلی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟
اسی لیے فرمایا کہ دیکھو فرماتے ہیں والعلم متعلق ازلا بذالک التخصیص، علم کا تعلق ہے ازلی اسی تخصیص کے ساتھ، الذی اوجبتہ الارادۃ، وہ تخصیص جس کے لیے ارادہ موجب بنا، اس کے ساتھ علم کا تعلق ازلی ہے۔ کما ان الارادۃ فی الازل، جیسے ارادے کا تعلق ہے ازل میں متعلقۃ بتخصیص الحوادث باوقاتها، جیسے حوادث کی تخصیص ہے اپنے اوقات کے ساتھ، جو حادث جس اس وقت میں پیدا ہوا اس وقت کے ساتھ جیسے اس کا اختصاص ہے، تو اسی طرح ارادے کا تعلق بھی ازل میں اسی شے کے ساتھ، اسی مراد کا جو وقت ہے، وقت حدوث ہے، اس کے ساتھ جو اس کا تخصیص ہے، ارادے کا تعلق بھی اس کے ساتھ ازلی ہے۔ اچھا، لیکن اب صراحتاً رد کرتے ہیں فلاسفہ، کہتے ہم نے بتا دیا کہ علم ازلی، قدرت ازلی، تعلقات کے ازلی ہونے کی طرف بھی اشارہ کیا کہ متعلق، دیکھو العلم متعلق ازلا، تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ تعلقات بھی شاید ازلی ہیں۔ لیکن آگے فرماتے ہیں صراحتاً فلاسفہ کا رد کرتے ہیں اب کہ دیکھو لم يحدث له علم بحدوث الحادث، فلاسفہ جیسے کہتے ہیں کہ میاں حادث جب پیدا ہوتا ہے اس کا علم بھی اسی وقت پیدا ہوتا ہے، کہتے ہیں ایسا نہیں، ورنہ پھر تو ولا ارادۃ بحسب کل مراد، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ارادہ پیدا ہوتا ہے مراد کے مطابق، جیسے مراد پیدا ہوتا ہے تو ارادہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، حادث ہو جاتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ کیوں کہ لبطلان کونہ محلا للحوادث، کہ اگر ایسا ہے تو یہ ارادہ، علم، قدرت، یہ تو باری تعالیٰ کی صفات ہیں، تو ان کو اگر حادث مانیں گے تو لازم آیا کہ باری تعالیٰ محل حوادث بنا۔ ایک تو یہ علم کے متعلق تو یہ لازم آ جائے گا، قدرت کے متعلق یہ لازم آ جائے گا، لیکن خصوصاً ارادے کے متعلق ایک اور اعتراض بھی ہو جائے گا، وہ کیا کہ وَلِلُزُومِ افتقار الارادۃ الحادثۃ الی ارادۃ اخری ویتسلسل، فرماتے دیکھو اگر ارادے کو حادث مانتے ہو تو ہر ارادہ مخصص بنتا ہے، تو جب اس ارادے کو آپ نے حادث مانا تو ہر حادث سے پہلے اس کا ارادہ ہوتا ہے، تو اس ارادے سے پہلے اس کا ارادہ ہوگا۔ اچھا، وہ بھی حادث مانتے ہو تو اس سے پہلے اور ارادہ ہوگا، وہ بھی حادث مانتے ہو تو اس سے پہلے وہ یتسلسل، سمجھ آ گئی یہ؟ تو ہر ارادے سے پہلے ایک ارادہ ہوگا، یہ یا تو پیچھے آئے گا تو دور لازم آ جائے گا، یا اسی طرح چلے گا تو تسلسل لازم آئے گا، تو دور تسلسل لازم دونوں باطل ہیں، تو فالملزوم مثلہ، لہذا ارادے کا حدوث بھی باطل ہے۔ سمجھے وہ بات کو؟ اذ لا يمكن حدوث بعض الارادات بلا ارادۃ، کہ ایک ارادہ کا حدوث ہو جائے اور اس سے پہلے اس کا ارادہ نہ ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ارادے کو اگر حادث مانتے ہو تو ہر حادث سے اس کا پہلے ارادہ ہوگا۔ مع ان المقتضی لثبوت صفت الارادۃ ذلک الخصوص، کہ حدوث اس ارادے کے حدوث کے لیے تو مخصص کون ہے؟ یہی خصوص، سمجھ آئیے؟ وَهُوَ مُلَازِمٌ لِلْحُدُوثِ، اور وہ تو حدوث کو مستلزم ہے، تو میاں پھر تو تسلسل یا دور ارادات میں لازم آ جائے گا، اور دور ہو کہ تسلسل ہر ایک باطل ہے تو فالملزوم، لہذا حدوث ارادہ باطل ہو گیا کہ یہ ملزوم ہے اور تسلسل یا دور اس کو لازم ہے۔ والفرض ان تلک الارادۃ حادثۃ، حالانکہ فلاسفہ کے نزدیک تو فرض یہی تھا کہ ارادہ حادث ہے،
تو حدوث ارادہ باطل. آگے فرماتے ہیں وَأَيْضًا المحوج لتجدد العلم بتجدد المعلوم. بعض علماء نے یہ کہا کہ معلوم کے حدوث کے ساتھ بھی اس کا علم حادث ہو جاتا ہے. جیسے معلوم موجود ہو جاتا ہے تو موجود اب موجود ہو گیا فی الحال، تو باری تعالیٰ کا علم یوں پیدا ہو گیا کہ وجد فلان، ماضی میں چلا گیا تو وجد فلان، حال میں ہے تو یوجد فلان، مستقبل میں ہے تو یوجد فلان. تو جیسے بھی کسی بھی زمانے میں حادث پیدا ہوتا ہے یعنی وہ معلوم پیدا ہوتا ہے، اسی زمانے میں اس کا علم بھی پیدا ہو جاتا ہے. تو تجدد معلوم کے ساتھ اس کا علم بھی پیدا ہوتا ہے. ایک تو علم حادث ہو گیا. دوسری اس مقام کی تقریر یہ ہے کہ میاں دیکھو، علم تو صفت ہے، تو صفات میں تو شیخ اشعری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے متبعین فرماتے ہیں کہ العرض لا یبقى زمانے، عرض میں بقا نہیں ہے، بقا نہیں ہے. عرض تو جیسے حادث ہوا اسی آن میں فنا ہو جاتا. ایسا نہیں ہوتا کہ اس سیکنڈ میں یہ عرض پیدا ہوا تو دوسرے سیکنڈ میں بھی یہی عرض باقی رہے گا، ایسا نہیں ہے. تو شیخ اشعری پر اعتراض ہوا کہ جناب یہ میرے جو واسکٹ کا رنگ ہے یہ تو کل بھی ایسا تھا تو آج بھی ایسا ہی، تو یہ تو عرض ہے نا، تو اس میں تو بقا ہے لگتا ہے. وہ کہتا ہے یہ تیرے وہم میں غلطی ہے. اعراض میں جو بقا ہے وہ بتجدد الامثال ہے. یہ جو آپ کو نظر آتا ہے نا کہ یہ تو کل والا رنگ ہے، یہ تمہارے دماغ کی غلطی ہے، یہ کل والا نہیں ہے، یہ تو ہر سیکنڈ میں تبدیل ہوتا رہا، جدت اس میں پیدا ہوتی رہی، تو پتہ نہیں کل سے آج تک کتنے مرتبہ یہ رنگ تبدیل ہو چکا ہے، بے شمار مرتبہ اس میں تجدد آ چکا ہے. تو دیکھیں اسی طرح علم بھی فرماتے ہیں صفت ہے، عارض ہے، تو اعراض میں تو بقا ہوتا نہیں ہے، وہاں تو تجدد ہوتا ہے. تو تجدد کے معنی کیا کہ پہلے والا فنا اس کا متبادل آ گیا، پھر وہ فنا اس کا متبادل آ گیا، پھر وہ فنا اس کا متبادل آ گیا. تو کہتے ہیں یار اللہ کا واسطہ ہے، ممکنات کے اوپر واجبات اور قدیم کو قیاس مت کرو. یہ ممکنات میں ٹھیک ہے شیخ اشعری کا قانون ہے، ہاں، کہ جو جوہر کے مقابلے میں عارض ہے اس کے لیے یہ قانون ہے کہ لا یبقى زمانین. باری تعالیٰ کی صفات کے لیے نہیں ہے یہ قانون. سمجھا گئی ہے؟ اس لیے یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں لتجدد العلم بتجدد المعلوم، اور اس کی وجہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تجدد ہے یہ اصل میں عذوب العلم ہے، یعنی عدم العلم. اگر آپ علم میں تجدد مانیں گے تو اس کے معنی یہ کہ پہلا علم فنا ہو گیا تو دوسرا آ گیا، تو پہلے علم کے اوپر آپ نے عدم مان لیا نا. تو جو عدم کو قبول کرے، عدم لاحق کو، وہ قدیم ہوتا ہے. پڑھا ہے آپ نے کہ جو عدم لاحق کو قبول کرے وہ تو قدیم، وہ تو حادث ہوتا ہے میاں.
اس لیے فرماتے ہیں وہ تو اس کے لیے عدم ہوگا. فلو فرض علم بأن زیدا یقدم عند قضا، اگر ہم فرض کریں اس قضیے کا علم کہ زید جو ہے وہ آئے گا ہمارے پاس، کب آئے گا؟ عند قضا، جب آپ کے گھر میں حلوہ پک جائے تو زید آئے گا عند قضا. یہ اس قضیے کا علم آپ نے فرض کر لیا. تو کہتے ہیں میاں یہ جو علم ہے اس قضیے کا، یہ تو فنا نہیں ہوا، یہ تو اس قضیے کا، یہ قضیہ ہے تو اس کا علم بھی ہے. فلم یعزب بل استمر بعینہ الی قدومہ عند قضا. ہاں، فلاں چیز کے ہو جانے، آپ کے گھر میں حلوہ پک جانے تک تو وہ علم مستمر چلا ہے، وہ فنا تو نہیں ہوا. تو کان قدومہ معلوما بعین ذلک العلم، جب وہ آ جائے تو اس کا علم کہ اس کے معلوم، وہ اس کا آ جانا تو معلوم ہو گیا، اب اس کے لیے علم کون سا ہوگا؟ یہی علم مستمر جو چلا آ رہا ہے. کوئی علم حادث آ گیا ہے یہاں پر؟ نہیں. اسی لیے فرمایا وہ علم، یہ تو ایک مثال دی تھی استمرار علم کے لیے کہ اب دیکھو وہی قضیہ ہے، اس کا علم آپ کو آ گیا ہے، لیکن جب تک آیا نہیں ہے اسی قدم محال ہے. لأنه عدمه وما ثبت قدمه استحال عدمه، کیونکہ اس کا عذوب ہونا کیا ہے؟ یہ اس کا عدم، اور جس کا قدم ثابت ہو جائے اس کا تو عدم محال ہو جاتا. لما نبین فی صفت البقاء، بقا کی تعریف میں آگے بحث آ رہی ہے. کہتے وہاں پر آپ کو بتا دیں گے کہ بقا کس کا نام ہے. بقا نام ہے استمرار الوجود سابق کا، جو پہلا وجود ہے شے کا، وہی وجود سابق جو ہے وہ اس میں استمرار آ گیا. یہ بقا اس کا، بقا اس کو بقا نہیں کہتے جیسے شیخ اشعری نے بتجدد الامثال کہا. سمجھ آئیے؟ تو ہم ممکنات میں بھی آپ کو ثابت کر دکھائیں گے کہ ممکنات میں بھی عرض کا بقا بدون تجدد امثال ہوتا ہے. تو پھر باری تعالیٰ کی شان تو اس سے اعلیٰ و اولیٰ ہے. وہاں تو یقیناً جو صفات ہیں باری تعالیٰ کے وہ قدیم ہے تو ان میں تو بقا ہے، وہاں تو عدم طاری نہیں ہوتا کہ وہ تو اس کے قدم کے خلاف ہے عدم. یہ بات ایک ختم ہو گئی ہے. تو یہاں تک گویا کہ باری تعالیٰ کا علم، قدرت، حیات، ارادہ، یہ چار صفات باری تعالیٰ کی ثابت کر. اب آگے فرماتے ہیں الاصل الخامس والعاشر. چونکہ یہاں اصل میں جو اس کتاب کا اصل ہے الرسالۃ القدسیہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا، چونکہ یہ اصول کی تقدیم تاخیر اس کے اندر ہے، اس لیے انہوں نے بھی اسی ترتیب سے، علامہ کمال ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وہی ترتیب رکھی. تو یہ خامس اور عاشر کو وہاں اکٹھا کیا گیا تھا، تو یہاں بھی انہوں نے اکٹھا کر دیا. فرماتے ہیں یہ جو خامس اور عاشر اصل ہیں، ان میں ہم ثابت کریں گے کہ باری تعالی
کی صفت سمع ہے اور دوسری صفت بصر ہے۔ صفات میں کلام ہو رہا ہے نا، تو مطلب یہ ہوگا کہ جب سمع باری تعالیٰ کی صفت ہے تو سمیع کا اطلاق باری تعالیٰ پر صحیح ہے، بصر باری تعالیٰ کی صفت ہے تو بصیر کا اطلاق باری تعالیٰ پر صحیح ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ اصل خامس و عاشر جو ہے انہ تعالی سمیع بصیر، باری تعالیٰ سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے۔ اب اس پر وہ اعتراض ہوتا ہے کہ انسان بھی تو سمیع و بصیر ہے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو سمیعا بصیرا تو صرف اللہ نہیں ہے، انسان بھی ہے۔ اس کا جواب دیتے ہیں علامہ کمال ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کہ ٹھیک ہے، لیکن وہاں جعل کا تعلق ہے نمیہ، انسان سمیع و بصیر ہے لیکن وہ بجعل الجاعل ہے، فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ باری تعالیٰ سمیع و بصیر ہے بدون جعل الجاعل، وہاں جعل کو دخل نہیں۔ سمع و بصر باری تعالیٰ کی صفات ذاتیہ ہے، بالجعل نہیں آئی ہے، بجعل الجاعل نہیں ہے، بخلق الخالق نہیں ہے۔ اسی لیے بتاتے ہیں کہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے، لیکن بصیر ہے بلا جارحۃ حدقۃ، بصیر ہے، انسان بھی بصیر ہے لیکن بجارحۃ حدقۃ، ہاں یہ جو آنکھ کی پتلی ہے انسان بصیر ہے لیکن اس کے ساتھ بصیر ہے، تو باری تعالیٰ حدقہ کے ساتھ بصیر نہیں۔ کہ باری تعالیٰ جسم اور جسمانیات سے منزہ ہے۔ باری تعالیٰ سمیع بھی ہے لیکن بدون اذن، وہاں آلہ اذن نہیں ہے، انسان بھی ٹھیک ہے سمیع ہے لیکن بے اذن، کان ہے، وہاں جارحہ ہے، اندام ہے، تو انسان کی سماعت اندام کی محتاج ہے، آلے کی محتاج ہے، باری تعالیٰ کی سماعت کسی آلے کی محتاج نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ سمیع بصیر بلا جارحۃ حدقۃ و اذن۔ اسی طرح فرماتے ہیں دیکھو باری تعالیٰ عالم بھی ہے لیکن علم کا محل، چونکہ علماء کا اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں محل علم قلب ہے، بعض فرماتے ہیں محل علم دماغ، اس لیے کہتے ہیں کوئی بھی ہو باری تعالیٰ علیم ہے لیکن بدون قلب اور بدون دماغ۔ اسی لیے فرمایا کما انہ علیم بلا دماغ و قلب، ہاں ان جوارح کے بغیر باری تعالیٰ علیم ہے، اسی طرح ان جوارح کے بغیر باری تعالیٰ سمیع بصیر ہے۔ بمرء منہ خفایا الحواجس والاوہام بمرء منہ، دیکھیں یہ مرء صیغت و اپنے وزن کے اعتبار سے ظرف کا ہے، جائر رویت کو کہتے ہیں مرء، وہ مرء دوسرا نہیں ہے، مرأتن نہیں ہے، مرأن ہے جو اعلان کے بعد بنا ہے، تو مرء بمانا جائے رویت۔ اسی طرح مسمع آ گیا رہا ہے،
وبمسمع منہ، تو جائے سمع، مسمع بمانا جائے سمع. کہتے دیکھو میاں، سمیع ہے بدون اذن کے، بصیر ہے بدون حدقہ کے، علیم ہے بدون قلب و دماغ کے. تو اب آپ کو پتہ لگ گیا نا کہ خالق و مخلوق دونوں کے درمیان یہ تینوں الفاظ مشترک ہیں. علم، سمع و بصر، الفاظ مشترک ہیں. مشتقات کا اطلاق دونوں پر ہے، بندے پر بھی ہے، اللہ پر بھی ہے. لیکن میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ الفاظ مشترکہ کا ہر موضوع لہو معنی جو ہوتا ہے اس کی ماہیت دوسرے معنی کے ماہیت سے مختلف ہوتی ہے. یہاں دیکھیں، بندہ عالم ہے تو بے اذنین بے آلتن، بندہ عالم ہے تو بے قلبن یا بے دماغن. باری تعالیٰ عالم ہے بدون قلب و دماغ. تو میاں جو علم قلب یا دماغ سے متعلق ہے وہ علم تو علم حادث ہے، کہ قلب و دماغ خود حادث ہے تو اس کے متعلقات بھی حادث ہوں گے. اور باری تعالیٰ کا جو علم ہے جس کا قلب و دماغ سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ علم قدیم ہو سکتا ہے کہ اس کا کسی حادث سے کوئی تعلق ہو. تو اب قدیم اور حادث کی ماہیت ایک ہوتی ہے، اس لیے ماہیتاً دونوں معنی مختلف ہیں. باری تعالیٰ بھی عالم ہے، انسان بھی عالم ہے، لیکن ہر علم کی ماہیت دوسرے علم سے مختلف ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ بس ہر جگہ معنی ایک ہی ہوگا، لفظ ایک ہو گیا تو معنی بھی ایک ہوگا، لہذا شرک لازم آ گیا. کوئی شرک نہیں ہے. بمرءن منہ خفایا الحواجس والاوہام. اوہام تو آپ جانتے ہیں وہام کی جمع ہے، حواجس کا یہ ترجمہ کیے انہوں نے، ما یخطر بالبال، جس کا جو چیز دل میں گزرتی ہے. فرماتے دیکھو باری تعالی عالم ہے بلا قلب اور بلا دماغ. کیسا عالم ہے؟ ایسا عالم ہے کہ بمرء منہ خفایا الحواجس والاوہام. ہاں، جو اوہام اور حواجس یعنی خطرات قلبیہ جو ہمارے نزدیک تو مخفی ہوتی ہیں نا، وہ خفیات باری تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں بمرءن ہیں، سامنے ہے. نہیں سمجھے بات؟ جائے رویت میں ہے، سامنے ہے، یعنی کوئی خفا باری تعالیٰ کے علم میں نہیں ہے. بمرء منہ خفایا الحواجس والاوہام وبمسمع منہ صوت ارجل النملۃ علی الصخرۃ الملساء. اور کہتے ہیں دیکھو سمیع ہے. کیسا سمیع ہے؟ بغیر اذن کے سمیع ہے، لیکن سماعت میں کوئی خفا نہیں ہے. ہماری سماعت میں تو خفا ہے،
تھوڑے سے دور سے آپ آواز کریں گے ہم نہیں سنیں گے، بلکہ میرے دکان اور بھی بھاری ہو گئے اب بڑھاپے کی وجہ سے، تو آپ نزدیک سے بھی کبھی بات کرتے تو میں نہیں سنتا ہوں۔ لیکن باری تعالی سمیع ہے، اس کے سمع میں کسی قسم کی کوئی خفا نہیں ہے۔ کیسے نہیں ہے؟ کہتے اتنی بھی خفا نہیں ہے کہ جیسے سب سے چھوٹی چیونٹی، سب سے چھوٹی چیونٹی ایک حجر املس پر چلے۔ حجر املس بالکل ایسا پتھر جس میں کوئی اونچ نیچ نہ ہو، لوڑ جوڑ چپکے نہیں پختانہ ہو۔ حجر املس مین کان ہے، نہیں سمجھے ہو؟ وہ پتھر جو بالکل اس کی سطح یکساں برابر ہو، اس میں کوئی اونچ نیچ، ابھی نہیں سمجھائی جی؟ یہ مرمر تو خیر اس میں بھی ہاں، لیکن جب بالکل اس کو رگڑا جائے اور اس کو پالش کیا جائے تو پالش کے بعد اب وہ املس بن گئے۔ تو اس حجر املس کے اوپر سب سے چھوٹی چیونٹی پکڑو اور اس کو چلاؤ، تو اس کے پیروں کی جو خشخشاہٹ ہوگی وہ بھی باری تعالیٰ پر مخفی نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ وہ بمسمع من، باری تعالیٰ کے مسمع پر ہے کیا چیز؟ صوت ارجل النملۃ، وہ پیروں نملہ کے، چھوٹی چیونٹی کے پیروں کی آواز، وہ چلے گی کدھر؟ علی الصخرۃ الملسا، کہ بالکل ملائم اور ہموار سطح والا صخرہ ہو، بڑا پتھر ہو، تو اس کے اوپر جو چلے وہ چھوٹی چیونٹی، تو اس کے پیروں کی خشخشاہٹ بھی باری تعالیٰ کے مسمع پر۔ کتنی باریک بات کر، ایسے اس کی سمع ہے۔ اب دیکھیں آپ، یہ تو ابن حمام ہے بھائی کہ اس انداز سے اس کو بیان کر رہے ہیں، شاید آپ کو علم کلام کی کسی کتاب میں اس طرز کا بیان نہیں ملے۔ علماء کا اپنا اپنا طریقہ ہوا بیان کا، لیکن ابن حمام ہے نا یہ تو، اس لیے ایسا مسئلے کو واضح کر دیتے ہیں کہ وہاں ایک ذرے کی خفا بھی نہ رہے، کہ باری تعالیٰ کے سمع میں اور بندہ کے سمع میں کتنا بڑا فرق ہے۔ وہ ایک واقعہ آتا ہے ابو علی سینا کے متعلق۔ ابو علی سینا رحمۃ اللہ علیہ حنفی تھے، کچھ اس کے واقعات تھے جو متفردات تھے، اس کی وجہ سے علماء نے کچھ کام بگاڑ دیا تھا، اس کے اوپر کچھ فتوے لگے تھے، لیکن ایک بزرگ نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے پاس ایک آدمی تھا، اس کو بھی کافر کر دیا۔ ایک ابو علی سینا تھا جو کام کا آدمی تھا، اس کے اوپر بھی مسلمانوں نے فتوے لگا کر اس کو بھی کافر کر دیا۔ بہرحال شرح قائد جلالی نے لکھا، علامہ جلال الدین دوانی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ ابو علی سینا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ان تمام تفردات سے رجوع کیا تو بات ختم ہو گئی۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اور پھر یہ بھی لکھا کہ مذہباً یہ حنفی تھے۔ ابو علی سینا بہت بڑے حکیم ہیں، بلکہ حکمت کی بنیاد رکھنے والے آدمی ہیں، کہ القانون طب میں
ابو علی سینا کی کتاب ہے، اور اسی قانون کتاب سے جناب جتنی کتابیں بھی ہیں طب کی، سمجھو یہ سب اس کی فرع ہے، جتنی بھی لکھی گئی ہے۔ تشریح الابدان ہے کہ اسباب ہیں، کہ امراض ہیں، کہ اسباب امراض ہیں، کہ افعال اور اعمال جوارح ہیں، یہ بڑا طب بڑا فن ہے۔ کہ پھر ادویات ہیں، تو ادویات میں پھر مفردات ہیں کہ مرکبات ہیں، یہ سب قانون القانون کی فرع ہے۔ بہت بڑے آدمی تھے، ان کے متعلق ایک مشہور واقعہ ہے، میرے خیال میں یہ نبراس نے لکھا ہے، مجھے کوئی ایسا خیال رہا ہے کہ مولانا برخوردار صاحب نے لکھا، اس کے حاشیے پر برخوردار نے لکھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ابو علی سینا کا حافظہ بھی بڑا زبردست تھا، نظر بھی بڑی تیز تھی، سماعت بھی بڑی تیز تھی۔ ان کے وقت کے بادشاہ جو تھے ان کے ساتھ تو چونکہ وہ بڑا قرب تھا ابو علی سینا کا، تو وہ ایک دن چھت پر بیٹھا، ابو علی سینا کو بھی ساتھ لیا، اپنے محل کے چھت پر بیٹھا اور دوربین لے آیا۔ ابو علی سینا نے پوچھا کہ جناب یہ دوربین یہ کس لیے لایا ہوں؟ بادشاہ کہنے لگا میرا ایک مہمان آ رہا ہے اس راستے سے، جو میں چھت پر بیٹھا ہوں نا تو میں دیکھوں گا اس کو، تو دوربین میں لایا ہوں کہ وہ دیکھوں گا کہ کتنا دور ہے۔ ابو علی سینا ہنسے، کہنے لگے اس کو دیکھو، یہ دوربین سے دیکھو کس طرف سے آ رہا ہے مہمان۔ بادشاہ نے کہا یہ راستہ ہے نا اس طرف سے آ رہا ہے۔ اچھا، ابو علی سینا نے دیکھا، کہتے ہیں ہاں ایک بندہ آ رہا ہے، شاید آپ کا مہمان ہی ہو، پتہ نہیں کتنے مسافت، کبھی انہوں نے مراحل بتا دیے کہ اتنے مراحل پر آ رہا ہے، اتنا دور ہے، اور سرخ لباس ہے اس کا، اور اس کے منہ پر مکھی جو ہے وہ اڑ رہی ہے، اس کے طرف مکھی اڑ رہی ہے۔ بادشاہ نے کہا کمال یار، مکھیاں بھی دیکھ رہے تم اتنے دور سے؟ انہوں نے کہا ہاں میں مکھیاں بھی دیکھتا ہوں۔ مہمان پہنچ گیا، جب مہمان پہنچا اس سے پوچھا کہ تمہارے یہ منہ پر مکھی کی تھی؟ کہنے لگے جناب اس وقت وہ میں مٹھائی، وہ مٹھاس والی چیز کھا رہا تھا، تو اس کے لیے تو مکھی آ جاتی ہے نا، تو اس کی یہ وجہ تھی۔ تو اس کی نظر کی بات کر رہا ہوں کہ ابو علی سینا اس کی بھی نظر تیز تھی، لیکن الہی نظر وہ تو معاملہ یہ اور ہے، الہی سماعت اس کی تو ابن حمام نے اتنی وضاحت کر دی ہاں کہ ایک صخرہ ملسا کے اوپر سب سے چھوٹی چیونٹی چلا دو، اس کے پیروں کی جو خشخشاہٹ ہوگی وہ بھی اللہ جل مجدہ پر مخفی نہیں۔ نفس سماعت کی بات یہ فرما دی ہے، کہتے دیکھو یہ دونوں صفات سمع اور بصر، یہ دونوں صفات ہیں، صفات کمال ہیں۔ ابن حمام فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، فرماتے ہیں یہ دونوں صفات کمال ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صفات کمال مخلوق کو حاصل ہے، بندوں کو سماعت بھی حاصل ہے اور بصر بھی حاصل ہے، اور ہیں یہ صفات کمال۔ تو یار بندے کو اگر یہ صفات کمال حاصل ہیں اور خالق کو حاصل نہ ہو العیاذ باللہ، تو اس کے تو معنی یہ ہے کہ آپ نے مخلوق کو خالق سے بڑھا دیا ہے۔ تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ مخلوق کسی بھی جہت سے خالق سے بڑھ جائے، اسی لیے فرمایا کہ یہ دونوں صفات باری تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں۔ دلیل
کہ لأنہما صفتا کمال، کہ یہ دونوں صفتیں کمال ہیں، فہو الاحق بالاتصاف بہما من المخلوق، تو مخلوق سے باری تعالی صفات کمالیہ کا زیادہ حقدار ہے۔ آپ نے مطالعہ کیا ہوگا اس کتاب کا، من کو یہاں پر دو طریقوں سے استعمال کیا گیا ہے، یہ اس میں تفضیل کو دو طریقوں سے استعمال کیا، دیکھا فہو الاحق، الف لام بھی ہے اور آگے من المخلوق من بھی ہے۔ شارح نے اس کے اوپر اعتراض بھی کیا ہے، دیکھا ہے آپ نے، مطالعہ کیا ہے کہ یہ اس میں تفضیل بیچارہ تو تین طریقوں میں سے ایک طریقے سے استعمال ہوتا ہے، لیکن دو طریقے جمع نہیں ہوتے۔ ہاں تین طریقے ہیں نا اس کے استعمال کے، بالاضافت استعمال کریں یا معرب باللام استعمال کریں یا من سے استعمال کریں، تو یہاں تو دونوں کو جمع کیا، فہو الاحق، الف لام بھی آ گیا، آگے من المخلوق بھی آ گیا، من بھی آ گیا۔ تو یہ بہرحال اصل بات یہ ہے کہ الف لام کبھی زائدہ بھی تو آتا ہے نا میاں، تو زائدہ الف لام کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، لہذا الاحق میں جو الف لام ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو یہ استعمال بمن ہے بس۔ لام تعریفی ہو تو پھر اعتبار ہوتا ہے، لام زائدہ ہو تو اس کا کوئی اعتبار وہ بمنزل عدم ہوتا ہے، اس لیے صرف من رہ گیا بس، لہذا یہ مستعمل بمن ہے۔ اصل عبارت پھر یوں بنتی ہے کہ فہو احق بالاتصاف بہما من المخلوق، اب ایک رہ گیا۔ اچھا، وقال تعالی، اب بتاتے ہیں کہ میاں دیکھو، اگر کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ میاں کیا بات ہے، بعض صفات کمال تو مخلوق میں ہیں لیکن باری تعالیٰ میں نہیں ہے، باری تعالیٰ میں وہ نہیں ہے۔ دیکھو کھانا ہمارے لیے صفت کمال ہے کہ نہیں؟ تو جو نہیں کھائے گا تو مرض کی علامت ہے نا کہ یہ بیمار ہے بیچارہ۔ کھانا ہمارے لیے کیا ہے؟ صفت کمال، صحت کی علامت ہے، صحیح طریقے سے کھائیں گے تو باری تعالیٰ کے لیے، باری تعالیٰ کھاتا ہے۔ تو یہ جو تم کہتے ہو یار صفت کمال ہے اور یہ مخلوق میں اگر ہو اور خالق میں نہ ہو تو پھر تو مخلوق خالق سے بڑھ جائے گی، تو ایسی اگر بات ہے تو یہ تو بہت سی صفات میں مخلوق جو ہے خالق سے بڑھ چکی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ کئی اعتراضات ہوں گے ایسے، باقی میں نام نہیں لیتا، بہت سے کام ایسے ہیں کہ وہ انسان کرتا ہے لیکن باری تعالیٰ نہیں کرتا۔ آگے میں نہیں بڑھتا ہوں، ایک مثال سے آپ سمجھ۔ اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے دیکھو میاں، باری تعالی کی شان کے لائق صفات کمال میں بحث ہے۔ جو چیزیں باری تعالیٰ کے لائق شان نہیں ہیں بلکہ باری تعالیٰ کے لیے صفات نقصان ہیں، ان میں کلام نہیں ہے۔ یہ کھانا پینا تو ہمارے لیے کمال ہے نا، تو باری تعالیٰ کے لیے عیب ہے کہ کھانے پینے کی طرف ہم محتاج ہیں، تو باری تعالیٰ کھانے پینے کا محتاج ہے؟ وہ تو افتقار تو آپ نے پڑھا کہ من اعظم، اس لیے جو صفات کمال باری تعالیٰ کے لائق شان ہو تو وہ اگر باری تعالیٰ میں نہ ہو تو میاں پھر
صفت، وہ ان کا عدم صفت نقصان ہوتا ہے، ان کا عدم اسی لیے بتاتے ہیں. دیکھو وقال تعالی وتلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومہ، یہ ہمارا استدلال تھا جو ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دے دیا اپنے ان کے قوم کے خلاف، جو ابراہیم علیہ السلام نے اس حجت کو استعمال کیا. اور دیکھیں وقد الزم علیہ السلام اباہ الحجۃ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچے کو آزر کو کے سامنے حجت پیش کر دی. کیا حجت پیش کی؟ کہ وہ واقعہ آتا ہے نا ادھر ہی اسی آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ آزر جو تھا، یہ چچا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، باپ نہیں ہے، باپ کا نام لکھتے ہیں تارخ، آزر جو ہے یہ چچا. اسی لیے ہمارا دعویٰ ہے نا کہ حضور کے آباء میں کوئی مشرک نہیں گزرا، تو اگر آزر کو باپ مان لیا جائے تو پھر تو قصہ خراب ہو گیا. اس لیے تقریباً تمام مفسرین لکھتے ہیں یہاں پر کہ آزر جو ہے یہ چچا ہے، اور یہ ان کے والد ماجد کا نام تارخ ہے. لیکن قرآنی اصطلاح میں چچے کو بھی باپ اب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. دوسری جگہ میں بھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو دیکھو، وہ ایک جگہ ہے نا کہ اما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم کن کی عبادت کرو گے؟ تو جواب کیا دیا؟ نعبد الہک و الہ آبائک. تو آبا کی تفسیر کیا ہوئی؟ ابراہیم و اسماعیل. دیکھا؟ تو یعقوب علیہ السلام کے آبا کا بیان ہو رہا ہے. آبا کون کون سے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر ہے کہ نہیں؟ تو اسماعیل علیہ السلام اب حقیقی ہے، چچا. قرآن کی اصطلاح میں یہ ہوتا ہے کہ عام کے اوپر اب کا اطلاق جائز. اسی طرح یہاں بھی ہے کہ فرمایا لم تعبدو، ابراہیم علیہ السلام نے آزر کو کہا جو چچا ہے، جو بت پرست بھی تھا اور بتوں کا صانع بھی تھا، بت پرست بھی تھا اور بت بنانے والا بھی تھا. پھر بتوں کو بنا کے چھوٹے بڑے بت بناتے تھے اور بیچتے تھے، تو جو کمائی ہوتی تھی یہ ان کی معاش تھا. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ایک واقعہ ہوا ہے بچپن میں. اس آزر نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ دیکھو میں بت بناؤں گا اور تم میرے لیے گلی کوچوں میں بیچو گے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا چلو بیچوں گا. تو چھوٹے چھوٹے بت بنا کے ایک ٹوکر بھر کے ابراہیم علیہ السلام کو دیا کہ جناب یہ گلی کوچوں میں بیچو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا میں بیچوں گا تو میں آواز کیا کروں گا کہ یہ میں کیا چیز بیچ رہا ہوں؟ انڈے والا انڈے کی آواز کرتا ہے نا، تو شلجم والا شلجم کی آواز کرتا ہے، تو میں کیا کروں گا؟ آزر نے کہا بس سیدھی بات ہے، یہ آواز کر لیا کرو کہ میں جو ہے آلہہ بیچ رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام اس کے آلہہ ہونے کے کب قائل تھے؟ انہوں نے کہا چلو چلو میں کچھ کروں. ٹوکرا سر پر رکھ کر گلی میں آواز دینے لگا کہ من یشتری ما لا ینفع ولا یضر. جا رہے گلی میں ٹوکرا سر پر ہے، من یشتری ما لا ینفع ولا یضر. اب کون پوچھتا ہے؟
شام تک پھرے پھرے گھومے آئے، وہ ٹھوکرا پھر بھر کر لائے۔ آذر نے پوچھا آپ نے تو ایک بھی نہیں بیچا، تو آپ کیا آواز دے رہے تھے؟ میں نے کہا جو اس کی حقیقت ہے وہی آواز دے رہا تھا۔ کیا حقیقت ہے؟ من یشتری ما لا ینفع ولا یضر، اس لیے نہیں بکا۔ پھر کہا کہ پھر تم کو نہیں بیچنا ہے، یہ بتوں کے بیچنے کے لیے آئندہ کے لیے تمہیں۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کی جان چھوٹ گئی بات، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کو کہہ رہے ہیں کہ لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، لم تعبد ما لا يسمع، جو سنتا بھی نہیں ہے، ولا يبصر، دیکھتا بھی نہیں ہے، ولا يغني عنك شيئا، اتنا بھی ضرر تم سے دفع نہیں کر سکتا ہے۔ کسان جانتے ہیں، ایک ذرے کے برابر بھی تم سے کوئی ضرر نہیں دفع کر سکتا، اتنا بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ دیکھا تو یہ ما لا يسمع ولا يضر، ما لا يسمع ولا يبصر، یہ بتوں کا نقصان عیب بیان کر دیے کہ کمال بیان کر دیے؟ پتہ لگا عدم سمع اور عدم بصر یہ عیب ہے، تو وجود بصر اور وجود سمع کیا ہوگا؟ کمال۔ اس لیے پتہ لگا یہ صفات کمال ہیں، اس پر استدلال کیا اس سے۔ ہاں، فَأَفَادَ أَنَّ عَدَمَهُمَا نَقْصٌ لَا يَلِيقُ بِالْمَعْبُودِ، سمع کا عدم، بصر کا عدم یہ نقصان ہے، اور نقصان لا یلیق بالمعبود، معبود کے لائق نشان نہیں ہوا کرتا۔ آگے فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ جو دو صفات ہیں، سمع اور بصر، چونکہ یہ آپ کو میں نے گزشتہ درس میں شاید عرض کیا تھا کہ وہ اسباب العلم للخلق ثلاثۃ، الخبر الصادق والعقل والحواس، تو سمع اور بصر کیا ہے؟ حاسہ، سمع اور بصر یہ حاسے سے، سامعہ سے اور باصرہ سے، جو حواس ہیں وہاں سے حاصل ہوتا ہے۔ تو دیکھیں باصرہ کے ذریعے سے جو حاصل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ باصرہ سبب ہے کس کے لیے؟ وہ اسباب العلم، علم کے لیے سبب ہے۔ تو باصرہ سے جو ادراک حاصل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ علم ہوگا۔ سامعہ سے جو ادراک حاصل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ علم ہوگا۔ اس لیے علامہ کمال ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّهُمَا يَرْجِعَانِ إِلَى صِفَةِ الْعِلْمِ، کہ ان دونوں کا مآل کیا ہوتا ہے؟ صفت علم، کہ دونوں پر مرتب جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ علم۔ لما قدمنا ان الرؤية نوع علم والسمع كذلك، ہم نے پہلے بتا دیا کہ رؤیت علم کی ایک قسم ہے، سمع بھی علم کی ایک قسم ہے، یعنی جو سمع پہ اوپر مرتب ہوا وہ علم، اور یہ علم کے لیے سبب ہے۔ تو ان کا رجوع کس کی طرف ہوا؟ اسباب علم ہے، لہذا ان کا مرجع علم ہے،
ان پر جو چیز مرتب ہوگی وہ علم ہے، وہ اطلاع ہے۔ یہ سمجھے ہو؟ یار لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو جو غیب کا علم حاصل ہے وہ علم نہیں ہے، وہ تو اطلاع ہے۔ سنا ہے آپ نے کبھی یار لوگوں سے؟ یہ بیچارے اللہ نے اتنا ادراک ان سے لیا ہوا ہے کہ سبب اور مسبب میں فرق نہیں کر سکتے۔ دیکھو اطلاع یا بمعنی خبر لیں گے یا بمعنی مطلع ہونے کے، مصدری معنی مطلع، اطلاع بمعنی خبر ہونا، خبر ہونا، کسی چیز کی خبر آپ کو ہو گئی، کسی نے آ کر خبر دے دی کہ وہ جو فلاں دوست تھا نا آپ کا، وہ جناب اس کو تو بڑا مال کا خزانہ مل گیا ہے، تو آپ کو خبر ہو گئی، تو آپ کو اطلاع ہو، یا تو اطلاع اپنے اس مصدری معنی میں ہوگا یا خبر کے معنی میں لیں گے۔ تو اطلاع اگر خبر کے معنی میں ہے تو آپ نے پڑھا ہے کہ خبر تو اسباب علم میں سے، اور اطلاع اگر خبر ہونے کے معنی میں ہے تو خبر ہونا بھی کیا ہوتا ہے؟ خبر ہونے پر کیا چیز مرتب ہوتی ہے؟ علم۔ تو یہ بتائیں کہ یہ خبر ہونا سبب علم ہے کہ نہیں ہے؟ خبر ہونا کیا ہے؟ وہی خبر ہی ہے نا، تو یہ سبب علم نہیں ہے۔ کہتے یہ اطلاع ہے جناب، یہ علم نہیں ہے۔ تو اس سے پوچھو کہ اس کے اوپر جو مرتب ہوا وہ کیا ہے؟ خبر کے اوپر جو مرتب ہوتا ہے وہ اس کا وہ کیا چیز ہے؟ علم ہے نا۔ تو اطلاع تو میاں سبب علم ہے، سبب علم ہے۔ تو یہ کہتے ہیں یہ اطلاع ہے اور علم نہیں ہے۔ بھائی اطلاع اور علم کے درمیان میں منافات کہاں ہے؟ وہ تو سبب مسبب ہے دونوں۔ تو اطلاع ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ علم کا منافی ہے، علم نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ اس لیے عوام کو یا سطحی علم والوں کو تو دھوکہ کے لیے ٹھیک ہے یہ بات، لیکن محقق آدمی کے سامنے آئیں گے تو اس کا لبادہ جو ہے وہ کھول دے گا۔ اس لیے یہ فرق یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ دونوں یرجعان الی صفت العلم لما قدمنا ان الرؤیۃ نوع علم والسمع کذالک۔ رؤیت بھی ایک نوع علم ہے اور سمع بھی ایک نوع علم ہے۔ ثم انہ سمیع بسمع وبصیر بصفت تسمى بصرا۔ باری تعالی سمیع ہے بسمع قدیم ازلی ابدی، اور باری تعالی بصیر ہے بصفت تسمى بصرا ازلیا وقدیما۔ اس بصر کے ساتھ جو بصر باری تعالیٰ کی صفت قدیمہ اور ازلی صفت ہے اس کے ساتھ وہ بصیر۔ وَكَذَا عَلِيمٌ بِعِلْمٍ،
قدیم وقدیر بقدرت قدیمت ومرید بارادۃ قدیمت، یہ لأنہ تعالی اطلق علی نفسہ ہذہ الاسماء کہ باری تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اپنے پر خود ان اسماء کا اطلاق کیا، خطابا لمن هو من اہل اللغت، ہاں جو اہل لغت میں سے ہیں ان کو خطاب کرتے ہوئے باری تعالیٰ نے اپنے پر ان اسماء کا اطلاق خود۔ تو جب قرآن و حدیث میں اگر توقیفیہ گروپ بھی ہے تو قرآن عظیم میں تو میاں یہ آ چکا ہے، یہ صفات آ چکی ہیں، لہذا ان کے اطلاق میں کوئی مانع اور رکاوٹ نہیں۔ اچھا، لمن هو من اہل اللغت والمفہوم فی اللغت من علیم ذات له علم، لغت عربی میں علیم کس کو کہتے ہیں؟ ذات من له العلم، یہ مشتقی کا جو معنی ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں ضارب کس کو کہتے ہیں؟ ذات من له الضرب، تو عالم کس کو کہیں گے؟ ذات من له العلم، مشتقی کا صیغہ۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ المفہوم من اللغت من علیم ذات له علم بل یستحیل عندهم علیم بلا علم، کہ علیم کا اطلاق کرے جاہل پر، یہ تو محالات میں سے کہ آپ نے پڑھا ہے کہ مشتقی کا اطلاق تو ادھر صحیح ہے جہاں مبدا اشتقاق قائم، تو جاہل کے ساتھ تو علم قائم نہیں ہے، جہل ہے، تو اس کے اوپر اطلاق جہاں علم نہیں ہے اس کو علیم کہنا تو لغتاً مستحیل ہے، عقلاً نہیں، لغتاً محال۔ بلا علم کاستحالتہ بلا معلوم، جیسے یہاں کوئی معلوم ہو ہی نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ فلاں عالم ہے اور اس کے دراکہ میں کوئی معلوم ہے ہی نہیں، تو عالم کیسے ہو گیا ابھی؟ فلا يجوز صرف عنہ الا لقاطع عقلی یوجب نفیہ، اب علیم کا اطلاق اس معنی سے جو لغوی معنی ہے کہ ذات من لہ العلم، اس معنی سے اگر آپ دوسری طرف پھیریں گے تو میاں یہ تو جائز کہ حقیقی معنی یہی ہے، اور آپ نے پڑھا ہے کہ حقیقت سے صرف اس وقت ہوگا جب حقیقی معنی متعذر ہو جائے، کوئی قرینہ عقلیہ صارفہ آ جائے یا قرینہ قولیہ آ جائے صارفہ، تو پھر بات ہو سکتی ہے، دلیل صارف ہونا چاہیے، پھر بات ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ استحالتہ بلا معلوم فلا یجوز صرفہ عنہ، لہذا اس علم اس صیغے کا صرف اس معنی سے یہ جائز نہیں ہے الا لقاطع عقلی، مگر کوئی دلیل قاطع عقلی آ جائے کہ یوجب نفیہ، کہ وہ اس کے نفی کے لیے سبب بنے، تو بات پھر اور ہے، قرینہ صارف آ جائے گا تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن قرینہ صارف عقلیہ بھی نہیں ہے، نقلیہ بھی نہیں ہے، قولیہ بھی نہیں ہے، حالیہ بھی نہیں ہے، تو آپ لفظ کو حقیقت سے صرف کریں مجاز کی طرف، کسی اور معنی کی طرف، یہ جائز یوجب ولم یوجد فیہ، اور ایسا قرینہ صارفہ تو یہاں پایا نہیں گیا، تو جب پایا نہیں، ولم یوجد فیہ ما یصلح شبہۃ فضلا عن دلیل، ہاں ایسا قرینہ بھی نہیں پایا گیا جو موجب شبہ بنے، دلیل بنے، یہ تو بہت بڑی بات ہے، سمجھا گئی ہے۔ اس لیے لہذا علیم کا اپنا معنی ذات من لہ العلم، قدیر کا اپنا معنی ذات من لہ القدرت، مرید کا اپنا معنی ذات من لہ الارادہ، سمجھا گئی ہے۔ یہ اس کے حقیقی معنی ہیں عربی لغت میں، لہذا حقیقت سے اس وقت صرف نظر کیا جاتا ہے جب کہ قرینہ صارفہ پائے،
قرینہ صارفہ نہ ہو تو بغیر اس کے حقیقت کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ یہاں تک بات اس نے یہ کر دی ہے۔ اب کلام کی بات آ گئی کہ کلام باری تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ صفات کے باری تعالیٰ میں بات ہو رہی ہے نا، اس لیے فرمایا الاصل السادس والسابع، دونوں کو یہاں بھی اکٹھا کیا، سادس اور سابع کو، وہی رسالہ قدسیہ کے اتباع میں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ انہ تعالی متکلم بکلام قدیم قائم بذاتہ لیس بحرف ولا صوت هو به طالب مخبرا۔ باری تعالی جل مجدہ متکلم بکلام قدیم، متکلم ہے باری تعالی، کلام کرتا ہے، لیکن باری تعالیٰ کا کلام کلام قدیم ہے، نہ اس کا عدم لاحق ہے نہ عدم سابق ہے۔ بکلام قدیم قائم بذاتہ، جو باری تعالیٰ کی صفت ذاتیہ ہے۔ قائم بذاتہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عرض ہے اور معروض کے ساتھ قائم ہے، ایسا نہیں۔ یہ مسئلہ آگے آ رہا ہے، لیکن قائم بذاتہ کا کیا معنی ہے کہ باری تعالیٰ کی صفت ذاتیہ ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ باری تعالیٰ کی ذات مقام بھی ہے اور یہ کلام اس کے ساتھ قائم ہے، جیسے عرض معروض کے ساتھ قائم ہوتا ہے، ایسا نہیں۔ ترجمہ کیا ہے قائم بذاتہ کا؟ کہ یہ باری تعالیٰ کی صفت ذاتیہ ہے، تو وہ سوال ہی ختم ہو گیا۔ وہ کلام باری تعالیٰ کا جو ہے جس سے وہ متکلم ہے، وہ لیس بحرف ولا صوت، وہ از قبیل اصوات و حروف نہیں ہے۔ جیسے ہم کلام کرتے ہیں نا، تو ہمارا کلام تو کیا ہے؟ اصوات اور حروف سے عبارت ہے۔ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے باری تعالیٰ کا کلام، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ العیاذ باللہ ثم و ثم باری تعالیٰ کا کلام اگر از قبیل صوت و حرف ہو تو حدوث لازم آتا ہے کلام کا۔ یہاں تو قدیم کہہ دیا نا کہ کلام تو باری تعالیٰ کا قدیم ہے، اور قدیم نہیں رہے، اس لیے کہ صوت عبارت ہے حروف کے تقدم و تأخر کو سینے کے زور سے ادائیگی کا نام ہے صوت۔ حروف مرتبہ کے ساتھ سینے کے زور سے جو بار آواز آتی ہے، تو بہرحال ترتیب فی الحروف لازم ہے کہ ایک حرف پہلے، دیکھو مخارج ہے نا حروف کے، منہ کے اندر مخارج، تو انسانی قوت تو اس پر قادر نہیں ہے کہ دو چار حروف کو یکجا نکالے منہ سے، ہو سکتا ہے ایسا؟ اس لیے انسانی قدرت کے مطابق کیا ہوگا کہ حروف کلمے میں جو حروف ہیں وہ حروف بالترتیب زبان سے نکلیں گے، جو پہلے ہے وہ پہلے نکلے گا، جو بعد میں وہ اس کے بعد، جو اس کے بعد ہے اس کے بعد، اس کے بعد اس کے بعد۔
تو یہ بتاؤ کہ ان حروف کی ادائیگی میں، خروج میں تقدم و تاخر زمانی آ گیا کہ نہیں آیا؟ تو تقدم تاخر زمانی جن چیزوں میں ہو وہ قدیم ہوتے ہیں، وہ تو یقین بات دیگر حادث ہوتے ہیں نا. پہلے زمانے میں ایک حادث ہو گیا، دوسرے زمانے میں دوسرا حادث ہو گیا، تیسرے زمانے میں ہاں. تو یہ تقدم تاخر زمانی دلیل ہے حدوث کی، لہذا لازم آ جائے گا کہ یہ کلام حادث ہو جائے. تو یہ اگر حادث باری تعالیٰ کے لیے ثابت کرتے ہو تو لازم آیا کہ باری تعالیٰ محل حوادث بن گیا، تو وہ تو خدا ہی نہ رہا. اس لیے فرمایا کہ لیس بحرف ولا صوت، کلام باری تعالیٰ نہ از قبیل حروف ہے اور نہ از قبیل اصوات ہے. اور یہی وجہ دیکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام کے معراج جو کوہ طور پر ہو رہا تھا، مفسرین وہاں لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو باری تعالیٰ کا کلام سنا. کوہ طور پر کلام سنا تو باری تعالیٰ کا کلام تھا، تو کیسے سنا؟ تو اس کیفیت کو بعض مفسرین جو بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایسا کلام تھا کہ وہاں مرتب حروف نہیں تھے اور کوئی خاص جہت کے ساتھ بھی خاص نہیں تھا، بس وہ پوری فضا کلام بن چکی تھی، پوری فضا، نہ کسی خاص جہت سے اس کا کوئی اختصاص تھا اور نہ از قبیل حروف تھا. اب وہ موسیٰ علیہ السلام جانے اور سمجھ نہ جانے، بھائی ہم کیا جانے، بغیر حروف کے کلام کو ہم جان لیں گے. وہ ہمارے بعض ایک پنجابی دوست تھے نا، وہ مجھے کہتے تھے کہ یار یہ تمہاری پشتو زبان جو ہے نا، یہ ٹین کے اندر جب انسان کنکریاں ڈالے اور اس کو ہلائے نا تو بس یہ پشتو. میں نے کہا یار اتنا مذاق نہ کرو، پشتو کی اتنی توہین نہ کرو، ورنہ پھر ہم پنجابی کی توہین کے پیچھے پڑ جائیں گے. تو وہ بات ہے کہ وہ کنکریاں کڑ کرے تو وہ تو حروف نہیں ہے، تو وہ سمجھے کون؟ ہاں ہم تو حروف والے کلام کو تو ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن بدون حروف والے کلام کو تو پھر موسیٰ علیہ السلام نہیں سمجھے. وہ پنجابی کا مقولہ ہے نا، انگار جانے تے لوہار جانے، اللہ جانے تے موسیٰ علیہ السلام جانے. وہ ہمارے قوت عاقلہ سے بالائے تر بات ہے. لیکن بہرحال یہ ایک کیفیت علماء نے لکھی ہے کہ وہاں حروف بھی نہیں تھے اور کوئی خاص جہت یا مکان کی طرف سے بھی وہ مکان اس کلام کو منسوب نہیں کر سکتے، بس وہ پوری فضا کلام ہی کلام. واقعی اگر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو صحیح طریقے سے جیسے سمجھا ہے اور جو لذت محسوس کی ہے، وہ کوئی اور لذت ہوگی بھائی. اسی لیے تو پھر رہ نہیں گئے، سوال کیا کہ مولا تیرے کلام میں اتنی لذت ہے تو رب ارینی انظر الیک، تمہارے دیدار میں کتنا لطف ہوگا، تھوڑا اپنا آپ بھی تو دکھا. تو بہرحال یہ تو اولو العزم نبی تھے، ان کی شان ہے، اللہ کی شان جیسے بھی ہے. بہرحال یہ فرما دیا علامہ کمال ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ کلام کلام قدیم ہے اور وہاں حروف و اصوات کا شائبہ تک نہیں ہے. ہوا بھی طالب مخبر، اسی کلام کے ذریعے سے باری تعالی آمر بھی ہے، مخبر بھی ہے. باری تعالیٰ کا کلام چونکہ امر پر شامل ہوتا ہے، نہی پر شامل ہوتا ہے،
خبر پر شامل ہوتا ہے، انشاء پر بھی شامل ہوتا ہے، جیسے یہ امر نہیں وغیرہ۔ تو اسی کلام کے ذریعے سے باری تعالیٰ عامر ہے، کہ امر کا صیغہ بھی باری تعالیٰ نے استعمال کیا، طالب ہے یعنی عامر ہے، یا ناہی ہے، نہیں میں بھی طلب ہے، اور یا مخبر ہے باری تعالیٰ کہ کلام خبری پر تکلم کیا تو مخبر ہو گیا، اس لیے فرمایا هو به طالب مخبر۔ اما انہ قدیم، اب یہ دو تین دعوے کیے انہوں نے یہاں پر کمال ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے۔ پہلا دعویٰ متکلم بکلام قدیم، دوسرا دعویٰ قائم بذاتہ، تیسرا لیس بحرف ولا صوت، چوتھا هو به طالب و مخبر۔ یہ کئی دعوے، تو ان سب کو بائی نمبر کسی کو ضمنی اور کسی کو صراحتاً ثابت کرے، اس لیے فرماتے اما انہ قدیم، یہ بات کہ باری تعالیٰ کا وہ کلام کلام قدیم ہے، کہتے میاں اس کی وجہ یہ ہے، باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اگر قیام الحوادث ممتنع نہ ہو، فرض کرو وقام بذاتہ، اور ایک حادث باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ فرض کرو قائم ہو گیا، تو پھر فترددنا فی قدمہ معہ وحدوثہ فیہ، تو ہمیں یہ تردد تو ہوگا کہ میاں یہ جو حادث قائم ہو گیا، آیا اس کے قدم معہ، اس کا قدم معہ ہے یا اس کا حدوث فیہ ہے؟ پتہ نہیں، اگر قیام الحوادث بھی باری تعالیٰ کے ذات بالفرض بفرض محال جائز ہو جائے، تو پھر یہ حادث اگر باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہو جائے، فرض کرو، تو پتہ تو نہیں لگے گا کہ یہ قدیم ہے کہ حادث ہے، کیونکہ دونوں کا قیام باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تم نے قائم جائز مانا، تو نہیں پتہ لگے گا کہ اس کا قدم مع اللہ ہے، یعنی یہ اللہ جل مجدہ جیسا قدیم ہے، یہ بھی قدیم ہے، یا یہ حادث ہے باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور حادث ہے، تو ہمیں تو تردد بن جائے گا اس میں کہ پتہ نہیں قدیم ہے، کیونکہ دونوں کا قیام جب تم نے جائز مانا، تو اب اگر ایک حادث قائم ہو جائے تو قدیم بھی قائم ہو سکتا ہے، تو حادث بھی قائم ہو سکتا ہے، تو فترددنا فی قدمہ معہ وحدوثہ فیہ ولا معین لأحدہما، اب ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے والا تو ہے نہیں کہ بھئی یہ قدیم قائم ہو گیا باری تعالیٰ کے ساتھ یا حادث قائم ہو گیا، کسی ایک کو اگر ترجیح دینے والا ہوتا تو پھر بھی تردد ختم ہو جاتا۔ سمجھا گئی ہے؟ تو ایک کو ترجیح دینے والا، معین کرنے والا تو ہے نہیں، تو تردد ہمارا باقی رہے گا، تو وجب اثبات قدمہ، اب میاں دلیل دینا پڑے گا کہ قیام جب حادث کا بھی باری تعالیٰ کے ساتھ تم جائز مانتے ہو، قدیم کا بھی جائز مانتے ہو، اب ایک حادث اگر باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہو جائے تو ہم تو متردد ہوں گے کہ یہ قائم جو باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، پتہ نہیں یہ قدیم ہے کہ حادث ہے، اب اس ایک جانب کو ترجیح دینے والا کوئی مخصص چاہیے، تو مخصص تو ہے نہیں، تو تردد فی القدم والحدوث باقی۔ اب اس تردد کو ختم کرنے کے لیے دلیل چاہیے، کیا چاہیے؟ دلیل چاہیے کہ وہ ثابت کر دے
جس دلیل سے ثابت ہو جائے کہ میاں یہ قدیم ہے، حادث نہیں ہے، ایک مستقل دلیل اس کے لیے دینی پڑی۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ولا معین لأحدہما، ایک کے لیے کوئی معین تو ہے نہیں، یعنی مرجح تو ہے نہیں، تو پھر وجب اثبات قدمی، اب قدم پر دلیل دینی پڑی کہ بھئی یہ قدیم ہے اور حادث نہیں ہے۔ کیوں دلیل دینی پڑے گی قدم پر؟ کہتے دیکھو میاں، باری تعالیٰ کی ذات تو قدیم ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، تو قدیم کے لائق قدیم ہوتا ہے کہ حادث ہوتا ہے؟ قدیم کے لائق قدیم ہوتا ہے، اسی لیے قدیم ثابت کرنے کے لیے دلیل دینی پڑی۔ تو اتنی مصیبت میں کیوں پڑ گئے کہ تم نے حادث کا قیام باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جائز مانا، اسی لیے مصیبت میں پڑ گئے۔ تو اگر یہ سرے سے دروازہ ہی بند کر دو کہ باری تعالیٰ محل حوادث نہیں بن سکتا، بات ختم ہو گئی۔ اب جو بھی باری تعالیٰ کی ذات کی صفت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ قدیم ہوگی۔ تو اس مخمصے سے جان چھوٹ جائے گی۔ بات سمجھ گئے ابن حمام کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ؟ فرماتے ہیں اسی لیے اس کے قدم کے اس بات پر دلائل دینے پڑیں گے کہ لأن الانسب بالقدیم قدیم، انسب بالقدیم کیا چیز ہے؟ قدیم ہے، لہذا اس کے قدم ثابت کرنے پر دلائل دینے پڑیں گے۔ تو اس مخمصے میں کیوں پڑ گئے کہ تم نے باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ حوادث کا قیام جائز مان لیا؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اگر ابتدا سے ہی دروازہ بند کرتے کہ نا میاں باری تعالیٰ کی جو بھی صفت ہوگی وہ قدیم ہوگی، حادث نہیں ہوگی، تو بات ادھر ہی ختم ہو جاتی۔ قدم خود بخود ثابت باری تعالیٰ کی صفت ہے تو بس سمجھو قدیم۔ اچھا، یہ تو لأن الاصل عدم الحدوث، کہتے باری تعالیٰ کی صفات میں اصل کیا چیز ہے؟ عدم حدوث۔ دیکھیں ہر میدان میں ایک اصل ہوتا ہے، ممکنات میں اصل امکان ہے، اور پھر سبب احتیاج میں البتہ علماء کا اختلاف ہے کہ ہر ممکن محتاج ہے محدث کی طرف۔ اب سبب احتیاج کیا چیز ہے؟ ہر ممکن محتاج تو ہے محدث کی طرف، موجد کی طرف، کہ کوئی ممکن بھی بغیر محدث اور بغیر موجد کے وجود میں تو نہیں آ سکتا، تو وہ مفتقر الی المحدث ہے۔ لیکن سبب احتیاج کیا چیز ہے؟ تو علماء نے اس میں بڑی بحث کی ہے، لیکن آخر کار فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ ممکن میں سبب افتقار امکان ہے، کہ دیکھو امکان کی وجہ سے اس کا وجود و عدم دونوں برابر ہے، دونوں جانبین برابر ہیں۔ اگر یہ ممکن نہ ہوتا تو دونوں جانبین برابر بھی نہ ہوتے، واجب ہوتا تو وجود کو ترجیح ہوتی، ممتنع ہوتا تو عدم کو ترجیح ہوتی، لیکن ممکن ہے تو دونوں جانبین کسی کو ترجیح نہیں۔ تو یہ عدم پر حکم کرو گے تو بھی مفتقر دلیل، وجود پر حکم کرو گے تو بھی مفتقر دلیل۔ تو اصل سبب افتقار کیا چیز بنی؟ امکان۔ یہ ایک بات ہے، لیکن بہرحال یہ کہنا کہ باری تعالیٰ کی صفات میں اصل کیا ہے، فرماتے ہیں قدم۔ کیا ابھی آپ نے پڑھا کہ باری تعالیٰ کی ذات خود قدیم ہے، تو قدیم کے الیق قدیم ہوتا ہے،
اس لیے باری تعالیٰ کی صفات میں اصل قدم ہے، حدوث نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ لأن الأصل عدم الحدوث فكيف إذا بطل قیام الحوادث به۔ ہاں تو جب یہ بھی ہو جائے کہ ویسے بھی اصل عدم الحدوث ہے، ویسے بھی اصل باری تعالیٰ کی صفات میں عدم حدوث یعنی قدم ہے، تو پھر میاں جب قیام الحوادث کا بطلان بھی دلیل ہو جائے، بطلان کے اوپر بھی دلیل آ جائے، تو پھر تو بدرجہ اولا پتہ لگ گیا نا کہ حادث قائم نہیں ہو سکتا، تو جو قائم ہے وہ حادث نہیں ہے نا۔ قائم حادث چیز باری تعالیٰ کے صفات میں نہیں ہو سکتی ہے باعتبار ذات بھی۔ تو جب باعتبار ذات بھی نہیں ہو سکتی حادث، تو جب یہ دلیل بھی آپ لے آئیں میدان میں کہ قیام الحوادث تو باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یہ تو ممتنع ہے، تو پھر دو چیزیں ڈبل ہو گئی نا، ایک اصل اور دوسری یہ دلیل۔ تو دونوں کا تقاضا کیا ہے کہ جو بھی باری تعالیٰ کی صفت ہے وہ قدیم ہے، حادث نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے فرمایا کہ لأن الأصل عدم الحدوث فكيف إذا بطل قیام الحوادث به۔ پھر کیا حال ہوگا جب یہ بھی ثابت ہو جائے کہ قیام الحوادث باری تعالیٰ کے ساتھ ممتنع ہے، مع أنه لا مانع من قدم کلامہ النفسی۔ اب وہ کلام نفسی اور لفظی کی بات آ گئی کہ دیکھیں، ایک تو یہ کلام لفظی ہے، تو میں نے عرض کیا پہلے کہ ایک ہے تلاوت یا قرات کا ہے، قرات، اور ایک ہے مقروء۔ مقروء یوں سمجھو کہ ایک ہے دال اور ایک ہے مدلول۔ دال کو بھی ہم کلام اللہ کہتے ہیں، مدلول کو بھی کلام اللہ کہتے ہیں۔ جیسے دیکھیں، دال کو بھی کلام اللہ کہتے ہیں، مدلول کو بھی کلام اللہ کہتے ہیں، مکتوب کو بھی، وہ جو نقوش ہیں، کتابت کا تعلق نقوش سے ہوتا ہے نا، تو وہ جو منقوش ہے، مکتوب ہے، اس کو بھی ہم کلام اللہ کہتے ہیں۔ حالانکہ مکتوب آپ جانتے ہیں کہ وہ مکتوب سے کس کے عمل کا تعلق ہے؟ کاتب کے عمل کا۔ کاتب نے نقش بنائے ہیں نا، نہیں بنائے؟ تو اس پر تو کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں کہ مکتوب تو حادث ہے، وہ تو معمول ہے کس کا؟ کاتب کا۔ کاتب نے نقوش بنا دیے، لکھ دیے ایک کے بعد دیگرے، لکھتے لکھتے قرآن بن گیا۔ تو ہم اس مکتوب کو بھی کیا کہتے ہیں؟ قرآن۔ اور قرآن کے بعد احکام اس مکتوب پر منطبق ہیں، اور اس مکتوب کے لیے بعض احکام قرآن کے آئے ہیں۔ جیسے قرآن نے کہا کہ لا یمسہ الا المطہرون، بتاؤ لا یمسہ کون ہے؟ وہ جو مدلول ہے، اس کو کوئی ٹچ کر سکتا ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون، یہ ایک حکم ہے قرآن کا کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ حکم معنی کا ہے،
مدلول کا ہے؟ مدلول کو کوئی ٹچ کر سکتا؟ ہاتھ لگا سکتا؟ مس کس کا ہوتا ہے؟ اس مکتوب کا جو آپ کے طاق میں پڑا ہوا ہے، جس کے کاتب نے نقوش بنائے ہیں، تو آپ اس کو قدیم کہیں گے؟ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اسی طرح یہ تو مکتوب اور کاتب کی بات ہو گئی، اسی طرح ایک قاری قرات کر رہا ہے قرآن کی، تو ایک ہے یہ قاری کی قراءت اور ایک ہے قراءت کا مقروء۔ تو قراءت کس کی صفت ہے؟ قاری کی۔ تو قاری بذات خود قدیم ہے کہ حادث ہے؟ تو اس کی صفات، تو قراءت کیا بنی؟ حادث۔ قاری کی صفت ہے، لیکن وہ مقروء کیا ہے؟ وہ کلام اللہ ہے، کلام نفسی ہے، مدلول ہے، وہ قدیم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے علماء نے جو یہ دو قسمیں کی ہیں کلام اللہ کی، کہ ایک قسم کلام لفظی ہے یا نقوش ہے۔ نقوش دال ہے الفاظ پر، لفظ دال ہے معنی پر۔ تو نقوش اور لفظ، نقش اور لفظ، یہ دونوں از قبیلہ دوال ہیں۔ اچھا، از قبیلہ دوال ہے۔ اور جو کلام نفسی کہلاتے ہیں متکلمین، وہ مدلول ہے اور وہ معنی ہے۔ تو ایک ہے دال، دلالت کرنے والا، وہ دال، وہ دال وہ چنے کی دال نہیں ہے، دال۔ نقش بھی دال ہے، لفظ بھی دال ہے۔ اور ایک ان دو دوال کا مدلول ہے۔ متکلمین فرماتے ہیں کہ وہ جو مدلول ہے نا، یا وہ مقروء کہیں یا وہ مدلول کہیں، وہ کلام نفسی ہے اور وہ قدیم ہے۔ قدم کے یہ جو سے آیا کہ اللہ جل مجدہ متکلم کلام قدیم کے ساتھ، تو بتا دیا کمال ابن حمام نے کہ وہ از قبیل صوت و حرف نہیں ہے۔ تو قراءت تو کیا ہوتی ہے؟ از قبیل صوت و حرف۔ تو فرمایا قدیم ہے اور از قبیل صوت و حرف نہیں ہے، کہ از قبیل صوت و حرف اگر مانتے ہو تو حادث ہو جائے گا۔ تو قدیم جبھی ہو سکتا ہے کہ وہ دال نہ ہو، وہ مدلول ہو۔ تو مدلول جو ہے وہ از قبیل حرف و صوت نہیں، لہذا وہ قدیم ہے۔ اور جو بھی چیز از قبیل حرف و صوت و نقش بنتی ہے وہ حادث ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ میں نے تھوڑا سا فرق کر دیا کلام نفسی اور کلام لفظی میں، اور حادث اور قدیم میں۔ اس کی کچھ باتیں رہ گئی ہیں، چونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، اس لیے انشاءاللہ باقی عند الطلاق